ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام محترم بزرگوں، میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت، الفت اور قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو، تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہی زمین بنائی، آسمان بنائے، اللہ تعالی نے ہی سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، ریت بنائی، اللہ تبارک و تعالی نے ہی یہ درخت بنائے، پودے بنائے، پھل بنائے، فروٹ بنائے، جانور بنائے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہی سورج کا نظام بنایا، اللہ تعالی نے ہی چاند کا نظام بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی منزلیں طے کر دی، ان کا ایک حساب مقرر کر دیا کہ سورج کے نکلنے کا ٹائم یہ ہے، چاند کی منزلیں ایسے ہیں، پہلی تاریخ کو کتنا باریک سا ہوتا ہے، 14ویں رات کو مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا گھٹتا دوبارہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی بنایا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم اپنا مہینوں کا، اپنے دنوں کا، اپنے سالوں کا حساب کر سکو۔ یہ سال، یہ مہینے، یہ دن، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں، اور ان کو سمجھنے کی، ان کا حساب رکھنے کی طاقت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی دی ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکے، معاہدے کر سکیں، لین دین کر سکیں، آگے کا ارادہ کر سکیں۔ آج 2024 کا آخری جمعہ المبارک ہے۔ یہ دن ہماری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ 2024 کا آخری جمعہ جو ہم گزار رہے ہیں، یہ جمعہ دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وقت کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ وقتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قسمیں اٹھائی ہیں۔ والفجر، فجر کے وقت کی قسم، والعصر، عصر کے وقت کی قسم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، دن کی قسم، رات کی قسم،
شہر رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزوں کو مقرر کر دیا۔ رمضان کے مہینے کا روزہ اگر نکل جائے، پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، تب بھی رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت جا چکا، وہ وقت چلا گیا۔ اسی طرح سے نمازوں کا وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات کو مقرر کیا۔ فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت۔ ایک نماز جب قضا ہو جاتی ہے، ایک نماز کا وقت چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے، ایک ادا کے برابر اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ جو وقت پر ادا کرنے کا ثواب تھا، جو فرض تھا، جو حکم تھا، وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے، بعد میں اس کو پڑھ بھی لے، پھر بھی ایک حکم اس کو اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جلے گا۔ کتنی بڑی بات! ایک حکم ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال کے برابر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور نمازوں کو اپنے اوقات پر ادا کرنے والا بنا دے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ آج جمعے کا دن گزر رہا ہے، آج سے پہلے کتنے لوگ تھے دنیا کے اندر موجود تھے، آج اس جمعے کو دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ہمارے پڑوس میں بھی ہوں گے، ہمارے شہر میں ہوں گے، دوسرے شہروں میں ہوں گے، بہت سے انسان ایسے ہوں گے جو آج یہ جمعہ نہیں دیکھ سکے۔ اسی طرح آنے والا دن یا آنے والی نماز، نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو وہ وقت نہ دیکھ سکے۔ تو جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس کو قیمتی بنا لیں، اس کی قدر کر لیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج کا دن، آج کی رات یہ لکھی جا چکی ہے کہ اس انسان نے یہ عمل کیا ہے، فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے۔ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، یہ اتوار کے دن کو پڑھو، یہ پیر کے دن کی رات کو پڑھو، یہ جمعے کا دن تم نے کیسے گزارا تھا اس کو پڑھو۔ یہاں پر تو آج ہم سب سے چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں، دیکھا کوئی لوگ نہیں ہے گناہ کر لیا، گمان کے اندر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، تنہائیوں کے اندر گناہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کا ڈر پیدا نہ ہوا۔ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ پڑھو، فلاں جمعرات، جمعے کی رات، ہفتے کی رات 12 بجے 2 بجے اس شخص نے یہ عمل کیا تھا۔ میرا حساب ہوگا، آپ کا حساب ہوگا، آپ کے سامنے آپ کا نام اعمال ہوگا، میرے سامنے میرا نام اعمال ہوگا، تمام لوگوں کے سامنے ان کے نام اعمال بیان کیے جائیں گے۔ سوچیں، آج تو سب سے چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں، وہاں پر تو حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، وہاں پر تو حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، وہاں پر تو تمام نبی موجود ہوں گے، ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، ہمارے ماں باپ سب بہن بھائی موجود ہوں گے۔ ان کے سامنے اگر ہمیں کہا جائے کہ دیکھو فلاں رات کو پڑھو، کتنا ظلم کیا تھا، کس کے ساتھ زیادتی کی تھی، کتنا بڑا گناہ کیا تھا، اس وقت کتنی شرمندگی اٹھائی جائے گی۔ بہت سے چہرے شرم کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، وجوہ بوجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قترا، ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، وہ اپنے چہرے کو چھپائیں گے، چھپا نہ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے رکھ دیں گے، فلاں دن تھا، فلاں رات تھی، فلاں سال تھا، فلاں مہینہ تھا، یہ کام کیا تھا۔ وہاں پر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
اگر آج ہم نے اپنی راتوں کو برائیوں سے پاک کر لیا، اپنے دین کو اچھے اعمال سے آباد کر لیا، تو انشاءاللہ وہاں پر وجوہ یومئذ مسفرہ، خوش و خرم چہرہ ہوگا۔ سب لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے فلاں دن نماز پڑھی تھی، میں نے فلاں دن روزہ رکھا تھا، میں اللہ کے سامنے رویا تھا، آج دیکھو۔ وہ خوش و خرم سب کو دکھائے گا اپنا نام آئے گا۔ اور جو شخص وہاں پر کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور جو وہاں پر ناکام ہو گیا تو اس کے لیے ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ قال كم لبثتم في الارض عدد سنين، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے دنیا کے اندر کتنا رہا تھا، کتنی زندگی گزاری تھی، کتنا وقت گزارا تھا؟ وہ بندہ کہے گا قالوا لبثنا، تمام لوگ کہیں گے یوما او بعض یوم فاسأل العادین، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہم نے تو دنیا میں ایک ہی دن گزارا تھا۔ آج ہم اپنی زندگی گنتے ہیں، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، وہاں پر ایسے لگے گا کہیں گے یا اللہ یہ تو ایک ہی دن تھا، او بعض یوم، یا ایک دن کا بھی تھوڑا سا حصہ، ایک دن کا بھی تھوڑا سا حصہ ہم نے گزارا ہے۔ فاسأل العادین، آپ لکھنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، علم رکھتے تو تم نے اس سے بھی کم وقت گزار کر دنیا کے اندر آئے ہو۔ یہ تم جو تھوڑا سا دن بتا رہے اس سے بھی کم وقت گزارا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے آپس میں کھیلنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا؟ کیا تمہارے دماغوں کے اندر یہ بات ہے، تم یہ تصور، یہ گمان کرتے ہو کہ تم نے ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تم ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ کیا دنیا کے اندر ہی رہ جاؤ گے؟ دنیا کے اندر ہی اپنی زندگی ختم ہو جائے گی، تمہاری اعمال نامے ختم ہو جائیں گے؟ بلکہ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے مقرر ہیں لکھنے کے اوپر، یہ زمین آسمان، یہ دن رات، ہر چیز گواہی دے گی کہ اس شخص نے یہ گناہ کیا تھا۔ ہمارا جسم گواہی دے گا، ہماری زبان بولے گی، ہماری کھال بولے گی، ہمارے پاؤں بولیں گے، گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے کہ میں نے فلاں پہ ظلم کیا تھا، فلاں زیادتی کی تھی۔ تو اس وقت بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ابھی نیا سال شروع ہونے والا ہے، 2025 عیسوی سال ہے۔ بہت سے مقامات پر مغربی تہذیب کے زیر اثر نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے کہ نئے سال کی خوشی، کہ نیا سال آئے اس کے اوپر خوشی منائیں۔ خصوصی طور پر 31 دسمبر کی رات کو اہتمام کیا جاتا ہے، 12 بجتے ہی جشن منایا جاتا ہے، شراب، زنا، دوسری جگہوں پر ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خوشیوں کے اندر وہ یہ کام کرتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی ہم مسلمان بھی ان کے طرز عمل پر چلتے ہیں۔ یہ جو ایک سال گزر گیا، اس رات کو تو چاہیے تھا کہ میں محاسبہ کرتا، جس طرح سے اداروں کے اندر، آفیسز میں وہ بجٹ بناتے ہیں پورے سال کا کہ اس سال ہمارا اتنے اخراجات تھے، اتنا خرچہ تھا، اگلے سال ہم نے جو ہے یہ مقرر کیا ہے، ہم نے اتنا جو ہے وہ پیسہ بنانا ہے، اتنی کمائی کرنی ہے۔ اور آج ہم غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک سال مکمل ہو گیا، اس پر بجائے سوچنے کے کہ یہ سال ہمارا اللہ کی رضا میں گزرا، ناراضگی میں گزرا، اس سال ہم نے نیک عمل کیے، بد عمل کیے، اس سال ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں یا خوش ہوئے ہیں، یہ سوچ کر پھر آگے اپنا قدم اٹھاتے ہیں کہ زندگی کی ایک اینٹ تو گر گئی، اب بقیہ اینٹوں کو تو سنبھالنا، اب باقی جو میری زندگی رہ گئی 2025 پتہ نہیں مکمل ہوگا، 2025
یا اللہ میں آئندہ سال کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، میں آئندہ سال کے اندر ہر اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، تیرا نیک بندہ بن جاؤں گا، بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ ایک شخص جو رات کے وقت شراب پی رہا ہے، جو زنا کر رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا کہ دونوں برابر ہیں۔ ایک شخص دیکھنے والا ہے، ایک شخص نابینا اندھا ہے، دونوں کو کھڑا کریں کہیں گے برابر ہیں؟ کوئی بھی شخص نہیں کہے گا کہ برابر ہے۔ تو ہماری جو راتیں گزر رہی ہیں گناہوں کے اندر گزر رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کی نیکیوں کے اندر گزر، دونوں برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جمع کریں گے کہ چلو تم نے زندگی جیسی گزار لی ہے تم جنت کے اندر آ جائے، بلکہ جنتیوں کو الگ کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ جنتی اور جہنمی دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا شمار جنتیوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، یا جہنمیوں کے اندر ہمارا شمار زیادہ ہوتا ہے؟ ہم خود اپنے عمل کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کون سے عمل کیے ہوئے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہیں یا جہنم کے مستحق ہیں۔ اگر ہم نے نیک عمل کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ آئندہ بھی ہمیں اسی طرح سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے پر ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، ایک بار معافی مانگ لینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ بڑے سے بڑے کافر کو بھی اگر 100 سال کی عمر میں وہ کلمہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کی گناہ معاف کر دے۔ بڑے سے بڑا کافر ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام 100 سال کی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی